آج ہم ایک سفر پر نکلیں گے، ایک ایسے انسان کی کہانی جو پیغمبر بنے۔ ہم دیکھیں گے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے کے وہ کون سے سال تھے جنہوں نے آپ کی شخصیت کو بنایا، اور پھر مشن کے وہ ابتدائی دن جنہوں نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ سوچیں، ایک شخص جسے پورا شہر صادق اور امین کہتا ہو، یعنی سچا اور امانت دار، لیکن پھر وہ ایک ایسا پیغام لاتے ہیں جو اسی اعتماد کو، اسی بھروسے کو آخری حد تک آزمانے والا تھا۔ یہیں سے اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو شروع ہوتا ہے۔ تو چلیں کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، نبوت سے بھی پہلے کے دور سے۔ وہ وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے معاشرے میں اپنی حکمت اور انصاف کی وجہ سے ایک ایسی ساکھ بنائی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ دیکھیے، کسی کی شخصیت ایک دن میں نہیں بنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے 3 ایسے واقعات ہیں جنہوں نے اس شہرت کی بنیاد رکھی۔ صرف 14 سال کی عمر میں حرب فجار، پھر 20 سال کی عمر میں حلف الفضول، اور 35 سال کی عمر میں کعبہ کی تعمیر نو کا وہ مشہور واقعہ۔ آئیے ذرا ان کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ حلف الفضول تھا کیا؟ اصل میں یہ مکہ کے کچھ بڑے سرداروں کا ایک معاہدہ تھا، اور مقصد یہ تھا کہ شہر میں جو بھی مظلوم ہو، خاص طور پر باہر سے آنے والے تاجر یا مسافر، ان کو طاقتور لوگوں کے ظلم سے بچایا جائے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک زبیدی تاجر کو مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے دھوکہ دیا تھا، اور اس ناانصافی کے خلاف نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور اس معاہدے کے اصول بہت واضح تھے۔ 3 بڑے وعدے تھے۔ پہلا، ہم ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دوسرا، غریبوں اور مسافروں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ اور تیسرا، مکہ آنے والے ہر شخص کی جان اور مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ یہ اس دور میں سماجی انصاف کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا، اور آپ اس کے علمبردار تھے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے لمحے پر جب پورا مکہ جنگ کی آگ میں جلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وجہ صرف ایک تھی، کعبہ کا مقدس پتھر حجر اسود، اسے اپنی جگہ پر واپس کون رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا، اور بات خون ریزی تک پہنچ گئی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اس طوفان کو کیسے روکا؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت اور حکمت کام آئی۔ حل اتنا سادہ اور اتنا شاندار تھا کہ سب حیران رہ گئے۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، مقدس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے بیچ میں رکھا، اور پھر شہر کے چاروں بڑے قبیلوں کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ سب مل کر چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کر اٹھائیں۔ کیا کمال کا منظر ہوگا! سب کو عزت مل گئی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوئی، اور جب چادر بلند ہوئی تو آپ نے خود آگے بڑھ کر پتھر کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ یوں مکہ ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گیا۔ اور اب کہانی کا رخ ایک بالکل نئے موڑ کی طرف مڑتا ہے، ایک ایسے دور کی طرف جو پہلی وحی پر ختم ہوا۔ یہ روحانی تلاش کا سفر تھا۔ صرف 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ وہ کوئی عام خاتون نہیں تھیں، وہ ایک انتہائی کامیاب اور امیر تاجرہ تھیں، اتنی کہ انہیں ملکۃ العرب یعنی عرب کی شہزادی کہا جاتا تھا۔ اور ان کی شادی صرف ایک سماجی بندھن نہیں تھا، بلکہ 25 سال تک گہرے احترام، محبت اور بھروسے کا ایک بے مثال رشتہ تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک شخص جس کے پاس معاشرے میں عزت ہے، ایک کامیاب ازدواجی زندگی ہے، وہ اچانک شہر کے شور سے دور ایک پہاڑ کی غار میں تنہائی کیوں ڈھونڈنے لگا؟ غار ہرا میں یہ خلوت نشینی دراصل ایک گہری اندرونی تلاش کا اشارہ تھا، کچھ بڑا ہونے والا تھا۔ اور پھر 40 سال کی عمر میں وہ لمحہ آ ہی گیا۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور تاریخ کا رخ موڑ دینے والا پہلا خدائی لفظ ادا کیا، اقرا، پڑھو۔ یہ نبوت کا نقطۂ آغاز تھا۔ جب آپ اس غیر معمولی تجربے کے بعد گھر واپس آئے تو سوچیں کیسا عالم ہوگا، لیکن سیدہ خدیجہ نے جو الفاظ کہے وہ تاریخ میں امر ہو گئے۔ انہوں نے فوراً آپ کو تسلی دی اور کہا، نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ہر ضرورت مند کے کام آتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے، یہ گواہی تھی۔ وہ آپ پر ایمان لانے والی پہلی انسان تھیں اور آپ کا سب سے مضبوط سہارا بنی۔
یہاں سے کہانی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ جب پیغام کا اعلان عام ہوا تو مکہ کی سرداری کی طرف سے شدید مخالفت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ اصل میں دو نظریات، دو دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف آپ کا پیغام تھا صرف ایک خدا کی عبادت کرو، معاشرے میں انصاف قائم کرو، سب انسان برابر ہیں، اور دوسری طرف قریش کی پیشکشیں۔ وہ کہتے تھے یہ سب چھوڑ دو، ہم تمہیں دولت دیتے ہیں، تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، ساری طاقت تمہارے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ جب لالچ اور دنیاوی پیشکشیں ناکام ہو گئیں تو انہوں نے ایک فکری جال بچھایا۔ وہ یہودی علماء کے پاس گئے اور وہاں سے 3 ایسے سوال لے کر آئے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کو سب کے سامنے لاجواب کر دیا جائے۔ وہ سوال کیا تھے؟ پہلا، وہ نوجوان کون تھے جو صدیوں پہلے ایک غار میں چھپ گئے تھے؟ دوسرا، وہ عظیم مسافر کون تھا جو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا؟ اور تیسرا، سب سے مشکل، روح کی حقیقت کیا ہے؟ 15 دن تک خاموشی رہی، مکے میں چامگویاں ہونے لگیں، لیکن پھر وحی نازل ہوئی اور جوابات آ گئے۔ آپ نے پہلے 2 سوالوں کے جواب میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کی داستان سنائی، لیکن تیسرے سوال کا جواب، جو اصل میں امتحان تھا، وہ بالکل ویسا ہی دیا جیسا علماء نے بتایا تھا کہ ایک سچا نبی دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ روح اللہ کے حکم سے ہے اور انسان کو اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ جوابات ان کی خفیہ شرطوں پر پورے اترے اور ان کی چال ناکام ہو گئی۔ جب دلیل اور لالچ دونوں ہار گئے تو پھر ظلم کا دور شروع ہوا۔ اب بات بحث سے بڑھ کر جسمانی تشدد تک پہنچ گئی۔ ابتدائی مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جانے لگی۔ اس نئے عقیدے کی قیمت جانوں سے ادا کی جا رہی تھی۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا، انہیں اتنی اذیتیں دی گئیں کہ وہ شہید ہو گئیں۔ وہ اسلام کی سب سے پہلی شہید کہلائیں۔ اور پھر بلال رضی اللہ عنہ، ایک حبشی غلام جنہیں مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی صدا تھی، احد احد۔ ان کا ایمان اس آگ میں کندن بن کر نکلا۔ اس بڑھتے ہوئے ظلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ اسے ہجرت کہتے ہیں، یعنی صرف بھاگنا نہیں بلکہ ایک ایسی نئی جگہ کی تلاش جہاں دین پر آزادی سے عمل کیا جا سکے، اور اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی حبشہ کی طرف ہجرت۔ جب یہ پناہ گزیر حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو قریش نے ان کا پیچھا کیا۔ وہاں جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے جو تقریر کی وہ کمال تھی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، پھر اللہ نے ہم میں سے ہی ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں سکھایا کہ سچ بولو، وعدے پورے کرو اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ جعفر رضی اللہ عنہ کی باتیں سیدھی بادشاہ کے دل میں اتر گئیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے نہ صرف قریش کے سفیروں کو واپس بھیج دیا بلکہ مسلمانوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا۔ یہ تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا جہاں ایک عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی اور اس نئی جماعت کو سانس لینے کا موقع ملا۔ یہاں آ کر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے جو صرف تاریخ کا نہیں بلکہ آج کا بھی ہے۔ جب عقیدے پر طاقت سے حملہ ہو تو انسان کو پناہ کہاں ملتی ہے؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ بعض اوقات پناہ ہمدردی اور انصاف میں ملتی ہے، چاہے سرحدیں اور عقیدے مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔